السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین گرامی، ہر دنیا دار طبقہ، بڑے بڑے بزنس مین اور بڑی بڑی لینڈ کروزروں میں، بڑی بڑی گاڑیوں میں موج مستی کرنے والے، والدین سے زیادہ خود کے کتوں کا خیال کرنے والے، اور خصوصاً وہ افراد جو مولوی صاحب کے ہر اچھے برے کام پر 1000 فٹ لمبی زبان چلاتے تھکتے نہیں، ایک بار ضرور اس تحریر کو سنیں۔ بیٹی نے کہا، بابا عید میں 5 دن رہ گئے ہیں، ہم نے کچھ بھی خریداری نہیں کی۔ مولوی صاحب نے کہا، اچھا میرا پتر، ابھی بہت دن ہے، خرید لیں گے، چاند رات سے قبل ایک دن سب کچھ لے لیں گے۔ مولوی صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ اذان سنائی دی۔ مولوی صاحب جو آنکھیں بیٹی کو جھوٹی تسلی دینے پر شرمندگی سے جھکائے ہوئے تھے، ان کو موقع مل گیا اور مسجد کی طرف چل دیے۔ عید سے ایک دن قبل جب مولوی صاحب ہر طرف سے نا امید ہو گئے، کیونکہ مانگنے سے عزت نفس جاتی ہے اور قرض لینا نہیں، کیونکہ واپسی کی کوئی صورت ممکن ہی نہیں، اور خود سے کسی کو توفیق نہیں ہوئی، کیونکہ مولوی صاحب کے بچوں کے کون سے دل ہوتے ہیں جو مچلتے ہوں، ان کے کون سے احساسات ہوتے ہیں، وہ کون سا فیلنگ رکھتے ہیں، انہوں نے کون سا باہر نکلنا ہے۔ جب کوئی انتظام نہ ہو تو سوچا، آج جتنی منطق اور استقراء قیاس پڑا ہے، سب کو بروئے کار لا کر بیٹی کو قائل کروں گا کہ بیٹا بڑی عید پر کوئی کپڑے نہیں پہنتا، یہ تو قربانی کی عید ہے، لیکن دھڑکا تھا کہ بیٹی بھی تو مولوی کی ہے، یہ کہہ دیا کہ قربانی تو آپ نہیں کر رہے۔ خیر، سارا علم متحضر کر کے گھر گیا تو بیٹیاں ہاتھوں میں پرچیاں لے کر منتظر تھیں کہ بابا جان نے آج کا وعدہ کیا ہے تو ہمیں مطلوبہ چیزیں لا دیں گے۔ جیسے مولوی صاحب کھنگورا مارتے داخل ہوئے تو مولوی کی بیوی سمجھ چکی تھی کہ بیٹیوں کے دل ٹوٹنے والے ہیں، تو وہ جلدی سے گئی، پیاز لے آئی کہ پیاز کاٹنے کے بہانے آنسو بہا لے گی، کیونکہ ماں تو ماں ہوتی ہے، اس کے آنسو اولاد کے لیے تو پلکوں کے منڈھیر پر ہی بسیرا کرتے ہیں، لیکن وہ بیٹیوں کے سامنے شوہر کو اور باپ بیٹیوں کو ٹوٹتا نہ دیکھ سکے۔ مولوی صاحب بیٹے تو چھوٹی آنے لگی کہ پرچی تھماؤں۔ مولوی صاحب نظریں جھکائے، جرابیں اتارنے لگے اور ٹوپی لپیٹ کے رکھی، جو کہ علامت ہوتی ہے کہ اس کے بعد باہر نہیں جانا، کہ اچانک چھوٹی کو بڑی بیٹی بازو سے پکڑتی ہے اور اسے اشارے سے روکتی ہے، اس کے ہاتھ سے پرچی لے کر اپنی پرچی میں رکھ کر چپکے سے چٹائی کے نیچے چھپاتی ہے۔ یہ سب مولوی صاحب کن اکھیوں سے دیکھ رہے تھے، لیکن نہ دیکھنے کی کمال فنکاری کر رہے تھے۔ اس کی بیوی کے آنسو پیاز کے بہانے سیلے رواں بنے ہوئے تھے۔ مولوی صاحب کا سارا علم زیرو ہو گیا، اسے لگا جیسے وہ سب سے زیادہ جاہل، اوجھل اور گنوار ہے۔ اس سے پہلے کہ مولوی صاحب کچھ کہتے تو بیٹی بولی، بابا جان کل ہم نے نئے کپڑے نہیں لینے، کیونکہ بڑی عید تو قربانی کی عید ہے، اور کل آپ نے چاچو کے 2 بیڑے یعنی بچھڑے بھی تو کرنے ہیں، اور ہم نے وہاں آپ کو بیڑے کرتے دیکھنا ہے، تو سارا دن تو قربانی میں لگ جائیں گے، ہم کپڑے کس وقت پہنیں گے؟ چھوٹی عید کے پڑے ہوئے ہیں، وہی پہن لیں گے۔ وہ سارے دلائل جیسے کاپی پیسٹ کیے ہوں۔ اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ عالم، فاضل اور سمجھدار بیٹی ہی لگی۔ بیٹی کی یہ بات سن کر مولوی صاحب کی نظریں اٹھائی، ایک نظر بیٹی کے چہرے پر ڈالی، کچھ دیر کو گردن فخر سے تن گئی، اپنی پگ کا شملہ اونچا، بہت اونچا محسوس ہوا، لیکن اگلے لمحے ہی بچوں کی معصومانہ خواہشات کا یوں خودکشی کرنا اس کو توڑ گئی۔ اسے اپنا آپ بے تحاشا ناکام باپ، جو عید پر بھی ضرورت کی خواہش نہ پوری کر سکا، اس سے یہ برداشت نہ ہوا۔ جلدی سے کمرے میں جا کر سونے کا کہہ کر بستر میں گھس گئے اور وہاں ہونٹ سی لیے، منہ کا بینچا اور آنکھوں سے کہا، تم آزاد ہو، برس لو، ورنہ غم کے اندر کے سونامی سے مر ہی جاؤ گے۔
صبح اٹھ کر مولوی صاحب نماز کے لیے چلے گئے، واپس آئے تو چھوٹی بیٹی نے 10 20 50 کے چند نوٹ پکڑے ہوئے تھے۔ بولی بابا یہ پیسے ہیں، آپ ایسا کریں کہ بھائی کو کپڑے لے دیں، اس نے کل آپ کے ساتھ مسجد جانا ہے اور وہ چھوٹا ہے، گلی میں کھیلے گا تو سب کیا کہیں گے۔ یہ ایک اور دھماکہ تھا، لیکن بہن کا بھائی کے لیے پیار کیا ہوتا ہے سب سمجھا گیا۔ ہمارے معاشرے میں اکثر مولوی حضرات کی زندگی اسی طرح کی کشمکش کی شکار ہے۔ وہ شخص جو پورے محلے کو عید کی نماز پڑھاتا ہے، خود اپنے اور اپنے بچوں کے لیے کپڑے بھی نہیں خرید سکتا، جو ساری جماعت کو قربانی کے مسائل بتاتا ہے، خود قربان نہیں کر پاتا، نہ ان لوگوں کی تنخواہ میں اضافہ ہو رہا ہے، نہ ہی آمدن کا ذریعہ۔ ایسے میں ہم لوگوں کو ہی ان کی مدد کرنی چاہیے۔ ہم 1500 روپے کا سوٹ 5000 روپے میں تو خرید لیتے ہیں، مگر کسی غریب کی مدد نہ کرنے کے ہزاروں بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ بڑی پلازا میں جا کر 2 کوڑی کی چیز 1000 روپوں میں چپ چاپ خرید لیتے ہیں، لیکن اگر کوئی غریب 150 مانگ لے تو فلاسفر بن کر اسے لیکچر دیتے ہیں۔ ایک دوسرے کی مدد سے ہی زندگی کا اصل مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایک مولوی صاحب کو نماز پڑھانے کے بعد دھوپ میں اڈے پر گڑ کا شربت بیچتے ہوئے دیکھا، جو کمر توڑ مہنگائی اور وظیفہ میں اضافہ نہ ہونے کے سبب بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے مجبور تھا۔ بہت دل دکھا۔ عوام کا رویہ دیکھ کر خدا را اپنی عید کی خوشیاں ان کے ساتھ اور ان جیسے دوسرے عزت نفس رکھنے والے لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کی خیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔